اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی، بخشش کے بہانے تلاش کرتی۔ اسی لیے فرمایا گا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق۔ لوگوں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا۔ یہ تم جو خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملتے ہو، یہ معمولی نیکی نہیں ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ جب سلام کے ساتھ ایک مومن دوسرے کو ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلام جو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا یہ کتنا قیمتی ہے۔ یہ عرش کا وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا کیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی ملاقات کے لیے معراج کی شب اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوئے، تو سب سے بہترین لفظ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زبان سے نکلا، اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، وہ لفظ کیا تھا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنا پیارا نام چنا اور پیارا نام چن کے اس نام کے ساتھ اپنے محبوب کو خطاب فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات پہ بھی قربان جائیں اور اللہ کے حبیب کی جوتیوں پہ بھی قربان جائیں کہ محبوب خدا نے اس لفظ کو اور بڑھا دیا، اللہ کے محبوب نے اس لفظ کو اور بڑھا دیا۔ جب جہاں تک جملہ مکمل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اور مبارک پیارے ہونٹوں نے حرکت کی، تو کیا زبان مبارک سے نکلا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ یہ سلامتی مجھ پر بھی ہو اور قیامت تک آنے والے تیرے صالحین جتنے نیک بندے ان پر بھی سلامتی ہو۔ پوری امت کو شریک کر دیا۔ یہ عرش کا تحفہ ہے اور یہ جنت کا تحفہ بھی ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کے لیے 2 تحفے بھیجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ 2 تحفے۔ ایک تحفہ کہ اے اللہ کے محبوب اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ، اس امت کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ ہزاروں انبیاء کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیں۔ اور دوسری نصیحت فرمائی، یہ بھی کہہ دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں پہ پودا لگانا بڑا آسان ہے، تم دنیا میں رہ کے ذرا جنت کی زمین میں پودے لگا کے آنا۔ سبحان اللہ، پودا لگ گیا، الحمدللہ پودا لگ گیا، اللہ اکبر پودا لگ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم پودا لگ گیا، وہاں رہ کے جنت کی زمین کو آباد کر کے آنا۔ جو سلام ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے بھیجا، اس سلام کی برکت کا عالم کیا ہے؟
اس سلام کی برکت کا عالم کیا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے باقاعدہ طور پر آپ کی نماز میں جس ایک نبی کا نام نامی حضور کے نام کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دیکھیے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بھی فرمایا اے میرے خلیل، میرے محبوب کی وساطت سے تو ان کی امت کو سلام بھیج رہا ہے، میں ان کے ہر امتی کو پابند کروں گا کہ اپنی سب سے اونچی عبادت میں تیرا نام 4 مرتبہ لیں گے، 4 مرتبہ لیں گے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام، اور یہ لفظ سلام بھی نماز میں 4 مرتبہ، اتحیات میں 4 مرتبہ۔ آپ جب اتحیات پڑھتے ہیں تو کہتے نہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی قدرت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات دہرا رہے ہیں۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین 2، محبوب کبریا کی معصوم زبان سے نکلے ہوئے کلمے دہرا رہے ہیں۔ اور جب نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ، نماز جیسی اونچی عبادت لفظ سلام کے ساتھ ختم کی، اور اسی لفظ سلام میں بتا دیا کہ مومن محبت کا سفیر ہوتا ہے، مومن خیر خواہی کا وکیل ہوتا ہے، مومن مظلوم کا رفیق ہوتا ہے، مومن امن کا دائی ہوتا ہے، مومن سلامتی کا پیغامبر ہوتا ہے، مومن پیکر امن ہوتا ہے، سکون اور اطمینان چاہتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جب آپ دائیں طرف مڑ کے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کاش کہ ہم شعوری طور پر کہیں، شعوری طور پر کہیں تو دائیں طرف کی جتنی زمینی اور آسمانی مخلوق ہے، جتنی نظر نہ آنے والی اور نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ مجھ سے کسی کو خطرہ نہیں، مجھ سے کسی کو ڈر نہیں، مجھ سے کسی کو خدشہ نہیں، میں تو وہ پیکر محبت ہوں کہ ساری کی ساری کائنات جو اس طرف ہے ان کے لیے بھی سلامتی کا پیغامبر ہوں، اور جو اس طرف ہے ان کے لیے بھی امن چاہتا ہوں۔ بہت عظیم عظیم اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، یہ کلمہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن حکیم کی آیت کے ذریعے تاکید کی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم، اس کا اسی طرح جواب دو یا اس سے بہتر جواب اس کو عطا کرو۔ یہ تعلیم دی ہے دین نے۔ اور صحابہ کرام چونکہ نیکیوں کے حریص تھے، ہم تو دنیا کے مریض ہیں، یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں۔ صحابہ آخرت کے حریص تھے، نیکیوں کے حریص تھے، خیر کے حریص تھے، ہم دنیا کے مریض ہیں۔ ایک ایک نیکی کو وہ کس طرح لے، ان کو پتہ تھا کہ جب ہم السلام علیکم کہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، جب ہم جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہمیں کیا ملے گا؟ 30 نیکیاں، 5 سیکنڈ نیکیاں، اور آخرت میں ایک ایک نیکی کا بندہ محتاج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سلام کو عام بھی کرتے تھے، رواج بھی دیتے تھے، اس کو نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی بناتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔
جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، لوگو یہ بات سن لو کہ تم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابَبْتُمْ، تم ایمان والے بھی اس وقت تک کہلا نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابَبْتُمْ، ایمان کامل تمہارا نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور فرمایا فَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ، میں آپ کو ایک ایسا کام نہ بتاؤں، قربان جائیں سمجھانے پہ قربان جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سوالیہ انداز اختیار کر کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے بات بتاتے تھے کہ حاضر دماغ رہیں۔ صحابہ تو ویسے ہی حاضر دماغ تھے۔ کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں، ایسا کام نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ تحابوا، جب تم وہ کام کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے۔ جب تم وہ کام کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے۔ پھر کیا کام بتایا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو عادت بناؤ، سلام کا ترانہ اور وظیفہ اختیار کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور بڑی محبت ہے اس سلام کے اندر، ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ نے ایسی کشش رکھی ہوئی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 43 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر لفظ سلام کو ذکر کیا ہے۔ ایک نمازی اگر پوری نماز پڑھتا ہے سنت اور نوافل کے ساتھ تو 60 مرتبہ اپنی نمازوں میں لفظ سلام ادا کرتا ہے، لفظ سلام ادا کرتا ہے۔ کاش کہ شعوری طور پر ادا کرے۔